ضروریات زندگی کا کیسے تعین کریں؟ ضروریات زندگی کو اس طرح ڈٹرمائن کیا جائے کہ جس طرح سماج کا بیشتر حصہ وقت گزار رہا ہے اور وقت گزر بھی سکتا ہے، تو آپ اس طریقے کو اس کی ضرورت کہیں، اور جس چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے اسے غیر ضروری کہیں۔ تو اگر آپ کو کنوینس کی ضرورت ہے، گاڑی چاہیے، تو ضرور لیں، لیکن اگر ماڈل تیار نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ضرورت وہ جس کے ساتھ آپ کا کام چل سکے، اور جہاں نمائش پیدا ہوتی ہے وہ غیر ضروری ہے۔ مثلا مکان ایسا ہونا چاہیے کہ چھت سے بارش نہ آئے، مگر ڈیکوریشن غیر ضروری ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز کو کم داموں میں سادگی سے حاصل کیا جا سکے اس کے لیے زیادہ دام غیر ضروری ہیں۔ کھانے پینے کی ضرورت تو سب کی ہے، باقی آپ کی اولاد کی بات ہے۔ تو اگر اولاد کو یہ پتا ہو کہ ہمارا والد ہمارے لیے دوزخ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اور اگر آپ کو مشاہدہ بھی ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی اولاد ایسی نہیں ہے جو یہ چاہے کہ ان کا باپ یہاں یا وہاں تکلیف میں جائے۔ اولاد کی خاطر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اولاد کو ہی مصیبت میں ڈال دیں۔ یہ آپ اولاد کے نام پر ہی کریں گے۔ مثلا ایک آدمی ناجائز پیسہ لے آیا اور اولاد کو میز پر بٹھا کر کہا کہ بچوں اب بسم اللہ کرو۔ اب وہ بسم اللہ کے نام پر زہر کھا رہے ہیں۔ بچے اس بات سے آشنا نہیں ہیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ تو اپنا جائز حق سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب جو کچھ لائے ہیں وہ صحیح ہے، آپ ان کو بے خبر رکھ کے انہیں پریشان کر رہے ہیں۔ اس طرح والدین ہی اولاد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غریب لوگوں میں بھی لائق اولاد پیدا ہوئی ہے۔ آپ کو جو لوگ بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، ان سے اگر پتہ کرو کہ ان کی زندگی میں کیا کیا واقعات تھے تو پھر پتہ چلے گا۔ تو آپ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی خاطر اپنے آپ پر اتنی ہلاکت پیدا نہ کریں کہ آخر میں اولاد پر ہی یہ ہلاکت اترے۔ اولاد کے لیے کام ضرور کرو، کام بھی اتنا کرو جتنا مناسب ہو، لیکن ایسا نہ کرو کہ کل کو اگر آپ نہ ہوں تو وہ گمراہی پر مجبور ہو جائیں۔ کام کرنا تو ضروری ہے اولاد کے لیے۔ ایک آدمی ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، جنگل سے جو کوئی گزرتا وہ پکڑ لیتا اور کہتا کہ اسٹینڈ اینڈ ڈیلیور، جو کچھ ہے رکھ دو۔ اس طرح سب کچھ لے لیا کرتا تھا۔ ان پیسوں سے وہ غریبوں کی بھی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہاں سے ایک بزرگ گٹھڑی لے کر گزرے۔ ڈاکو نے کہا یہ رکھ۔ بابا جی نے کہا بات یہ ہے کہ میں یہ رکھ تو دیتا ہوں، لیکن تم اسے کیا کرو گے؟ کیا تمہارے کوئی لواحقین ہیں جن میں یہ تقسیم کرو گے؟ اگر لواحقین ہیں تو ان سے جا کے پوچھو کہ اگر اس کے بدلے تمہیں جہنم میں جانا پڑا تو کیا وہ تمہارا ساتھ دیں گے؟ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، زندگی میں ساتھ ہیں تو آگے بھی ساتھ ہی ہوں گے۔ تو وہ ڈاکو گیا اور پہلے ماں سے بات کی کہ اگر اس رزق سے مجھے کوئی گرفت ہوئی تو کیا ساتھ دو گی؟ اس نے کہا بیٹا ہم کب کہتے ہیں کہ تو ناجائز مال لا، ہم تو کہتے ہیں کہ رزق لا، مگر جائز لا، یہ نہ ہو کہ ہم رزق کے بدلے میں جہنم میں تیرے ساتھ چلے جائیں۔ لواحقین میں سے ہر ایک نے کہا کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ تو وہ بابا جی کے پاس واپس گیا اور کہا کہ کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ بابا جی نے کہا کہ جنہوں نے تیرا ساتھ نہیں دینا ان کا تو ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ پھر اسے ساری بات سمجھا دی۔ اس طرح وہ درویش اسے درویش بنا کے چلا گیا۔ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ آپ جس کی خدمت کر رہے ہیں اسے گمراہ نہ رکھو، اندھیرے میں نہ رکھو۔ خدمت اگر کر رہے ہو تو اسے غلط شے نہ کھلاؤ، تم اس کے خادم ہو۔ اگر آپ کا باورچی یا بیوی کھانے میں کوئی غلط شے پکا دے تو پھر یہ ناانصافی ہے۔ اگر آپ کمائی میں کوئی غلط چیز لا کر کھلا دیں تو یہ ناانصافی ہے۔ تو اپنے لواحقین کو صحیح شعور کے ساتھ سرو کرو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف پیسہ ہی ہے، زندگی شعور بھی ہے، زندگی ڈیولپمنٹ بھی ہے، تو آپ ان کو خیال دیں، ان سے دوستی کریں، اولاد کو زندگی سے آگاہ کریں، موت سے آگاہ کریں اور دوسرے واقعات سے بھی۔ اولاد کو صرف پیسہ دے کے آپ سمجھتے ہیں کہ فرض پورا ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اولاد کی خاطر کہیں خدا کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر خدا کو آپ نے مانا ہوا ہے تو اسے اولاد کی خاطر چھوڑ نہ دینا۔ اگر خدا کو مانا ہوا ہے تو، اور اگر نہیں مانا ہوا تو پھر مان لو۔ لواحقین کی اتنی ہی کہانی ہے۔ اگر زندگی میں ایسی کوئی غلطی ہو چکی ہے تو اس کا طریقہ ہے توبہ، بجائے اس کے کہ آپ اس سوچ میں پڑ جائیں کہ کیا ہوا اور کیا نہ ہوا۔ توبہ کریں، آئندہ سے اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو درست رکھیں، اولاد کی خدمت کریں، تو آپ اولاد کے یہاں بھی ساتھی بن جائیں اور آئندہ کے لیے بھی ساتھی بن جائیں۔
اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اگر موقع ملا ہے تو شکر کرو۔ بعض اوقات آرزو اللہ کے قریب لاتی ہے، بعض اوقات فاقہ خدا کے قریب لاتا ہے، غم بھی خدا کے قریب لاتا ہے، بعض اوقات کوئی بیماری خدا کے قریب لاتی ہے، تو یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے دعوت نامے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس۔ مثلاً بیماری کے ذریعے اللہ کے قریب آ گئے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تو بیماری کی بات چھوڑ، یہاں آنا تھا تو آ گیا، تو اب اللہ کے ساتھ بندے والا معاملہ کر۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آنے کی وجہ بیماری تھی، اور اب تعلق کی وجہ یہ بیماری نہ رہ جائے، اب اس کے ساتھ تعلق بنا لو۔ بیماری تو صرف وہاں تک لانے والی ہے، ورنہ تو جب بیماری ٹھیک ہو جائے گی آپ گھر واپس چلے جائیں گے۔ بیماری آپ کو وہاں تک لے گئی، اور جب وہاں چلے گئی تو بیماری کی کیا ضرورت، آپ اب وہاں رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس آپ پہنچ ہی گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے نام پر رہیں۔ اب جو کچھ ہوگا وہ ٹھیک ہی ہوگا، بیماری بھی دور ہو جائے گی اور آسودگی بھی آ جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو فوری پیسہ مل جائے، کل کو آپ باغی ہو کر واپس چلے جائیں۔ اب آپ کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ جس حال میں وہ رکھ رہا ہے اس کی مہربانی ہے، جو کچھ عطا فرما رہا ہے یہ اس کی مہربانی ہے۔ اگر آپ کا یقین اتنا پختہ ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہوئے پڑے ہوں گے، تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ جب تک حالات ٹھیک ہو بندہ واپس چلا جائے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ بندہ واپس نہیں جائے گا تو حالات فوراً ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ دعا کریں کہ یا رب العالمین اب ہمارے حالات درست فرما۔ ہم یقین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم یقین میں پکے ہیں۔ جو ہم سے غلطی ہو گئی اس کو تو اس لیے معاف فرما کہ تو معاف فرمانے والا ہے۔ ہم غلطی ریپیٹ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یا رب العالمین تو ہم پر اپنا رحم فرما، کہیں ہمیں مایوسی کے قریب نہ لے جانا۔ تو خود کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ یہ تیرا حکم ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور یہی ہماری خواہش ہے کہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا، اور ہم پر ہماری استعداد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ یا رب العالمین ہم زندگی کو آرام سے گزارنا چاہتے ہیں، اس آرام کا تو انتظام فرما دے، باقی ہم تیرے ساتھ ہی رہیں گے۔ یا اللہ ہمارے لواحقین کا تو انتظام فرما دے، ان کو آسانی سے زندگی گزارنے دے۔ رہیں گے یہاں بھی ہم تیرے ہیں اور آئندہ بھی، اس لیے یہ دعا ہونی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمارے ایمان میں پختگی عطا فرما، ہمارے یقین کو اور مستحکم بنا، ہمیں کسی چیز سے مایوس نہ کرنا، اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ ہماری کوئی آرزو ایسی نہ ہو جو تیرے علاوہ ہو، ہماری کوئی خواہش ماں سوائے خدا نہ ہو۔ یا اللہ ہماری آرزو آپ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے کاموں کی نگرانی فرماتے رہیں، آسانیاں فرماتے رہیں، تاکہ کہیں ہم پیسے کے خیال میں ہی نہ لگے رہیں۔ ہمیں آسانیاں عطا فرما دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکیں۔ محبت میں ابتلا آ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ پرانے زمانے میں اور واقعات تھے، آج اور واقعات ہیں، زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ پرانے زمانے کی محبت کے جتنے واقعات ہیں ان میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو کوئی ضرورت ہو محبت کرنے والے رانجھے کو، اور نہ ہیر کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ پیسوں کی ضرورت اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، یہ آج کی ضرورت ہے۔ اس لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، آپ کے حالات میں ارتقاء ہو جائے، ترقی ہو جائے، اور آپ کے حالات ذرا بہتر ہو جائیں۔ بہتر کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے میں بھی دقت نہ ہو، کمانے میں بھی آسانی ہو، بچے بھی ٹھیک پلتے رہیں، اور ایمان بھی محفوظ ہو جائے۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ جب ہم آپ کی رحمت سے سوال کریں تو ہمیں ملنا چاہیے۔ تو یہ دعا ہے آپ کے لیے، جسم کی بیماری کے لیے بھی دعا ہے اور روح کی بیماری کے لیے بھی دعا ہے۔ یا اللہ ہماری ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما۔ سب سے بڑی باطنی بیماری ہے مایوسی، ظاہری بیماری تو اس کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے۔ باطنی ابتلا کیا ہے؟ احساس تنہائی، تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، احساس محرومی سے بچائے اور احساس تنہائی سے بچائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس کائنات میں محروم ہیں، تو محروم سمجھنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خیال آ جائے کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، میں مظلوم ہوں، تو پھر بھی وہ مایوس ہو جائے گا۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محروم بھی نہ کرے، مظلوم بھی نہ کرے اور مایوس بھی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سرشار رکھے۔ اگر کوئی غریب ہے تو اللہ اسے خوشی کے ساتھ رکھے۔ یا اللہ غریبی بھی ایسی ہو کہ ہم خوش رہیں، اور دولت دے تو ایسی ہو جس سے ہم باغی نہ ہوں۔
یا اللہ دولت وہ دے کے ہم باغی نہ ہوں اور غریبی وہ دے کے ہم مایوس نہ ہوں. آمین بھی رحمت کا یا ارحم